عرب کے ایک بوڑھے کے پاس ایک بہت خوبصورت اور تیز رفتار گھوڑا تھا۔ لوگ اس کی منہ مانگی قیمت پر خریدنے پر تیار تھے، مگر وہ اسے کسی قیمت پر فروخت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جہاں گھوڑے کی خوبیاں تھیں، وہاں اسے فروخت نہ کرنے کی ایک وجہ اسے گھوڑے سے اس قدر گہری محبت بھی تھی۔ گھوڑے کی شہرت سن کر ایک روز عرب کا نامی گرامی شہ سوار اس بوڑھے کے پاس آیا اور خطیر رقم کے اس گھوڑے کا سودا کرنا چاہا، لیکن بوڑھے نے کسی قیمت پر گھوڑا نہ دینے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا۔ شہ سوار جاتے وقت بولا، ایک بات یاد رکھنا، جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور بوڑھا شخص کچھ دنوں بعد اس بات کو بھول چکا تھا۔ ایک روز وہ بوڑھا اپنے گھوڑے پر سوار کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک کمزور اور بیمار آدمی دیکھا جو کسی سواری کا محتاج تھا۔ اس نے بوڑھے سے اپنی مجبوری اور ضرورت کا حال انتہائی درد انگیز الفاظ میں بیان کیا اور مدد کی درخواست کی۔ بوڑھا نہایت رحم دل تھا، اسے اس مجبور انسان پر فوراً ترس آ گیا، چنانچہ بوڑھے نے بغیر حیل و حجت کے اسے اپنا قیمتی گھوڑا دے دیا۔ وہ آدمی گھوڑے پر سوار ہوتے ہی تندرست و توانا اور خوش نظر آنے لگا۔ اب اس نے اپنے چہرے پر چادر اتاری تو بوڑھا حیران ہو گیا، یہ تو وہی شاہ سوار تھا۔ شاہ سوار نے ہنستے ہوئے زہر بھرے لہجے میں کہا، اے بوڑھے، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے جو چیز پسند ہو وہ میں لے کر ہی دم لیتا ہوں۔ دیکھو میری مہارت کہ تم نے خود اس گھوڑے کی لگام اور ملکیت مجھے سونپ دی۔ اس کی بات سن کر بوڑھے نے کہا، اب گھوڑا تمہارا ہی ہے، تم نے واقعی ہی اسے حاصل کر لیا ہے، اب میں تم سے اسے واپسی کا مطالبہ نہیں کروں گا، البتہ میری تم سے ایک التجا ہے کہ اگر لوگ تم سے اس گھوڑے کے بارے میں پوچھیں تو کہنا کہ بوڑھے نے تحفہ دیا ہے۔ شہ سوار نے کہا، میں ایسا کیوں کہوں؟ بوڑھے نے کہا، اگر یہ کہو گے کہ مجھ جیسے بوڑھے کو تم نے ایک ضرورت مند بن کر بیوقوف بنایا ہے اور اپنی من پسند چیز حاصل کی ہے تو لوگ ضرورت مندوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا کہ کہیں ہمیں بیوقوف تو نہیں بنایا جا رہا۔ اسی طرح کی سیم صورتحال آج کے ہمارے اس معاشرے میں ہے کہ ہم لوگ کسی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کسی سے مدد کے بہانے میں، کیونکہ ہمارے علاقے میں غربت بہت انتہا کی ہے اور کمائی کے ذریعے بہت تھوڑے ہیں، تو لوگ مختلف ہیلے بہانے کر کے لوگوں سے ضرورت مند بن کر اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کہانی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں ضرورت مند بن کر تو کائنڈلی ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ انسانی جبلت میں ہے، انسانی فطرت میں ہے کہ جب کسی ایک انسان کو آپ دھوکہ دے کے ضرورت اپنی پوری کر لیتے ہیں تو اس انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر ضرورت مند شاید ایسا ہی ہوگا جو مجھے دھوکہ دے رہا ہوگا، اور آپ کے کسی ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی دینے والا کسی اصلی ضرورت مند کے آگے ہاتھ کو روک لے۔ تو خدا اور رسول کا نام مان کر کسی سے بھی سچ بول لیجئے گا، لیکن جھوٹ سے اپنی ضرورت کو پوری مت کیجیے گا تاکہ دوسروں کا حق نہ مارا جائے، تاکہ دوسروں کا کام نہ رکے۔ میں اپنے پاک پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں، میرے پاک اللہ مجھے اور دیکھنے والے تمام لوگوں کو ضرورت مندوں کا حق پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔